یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ ہے جبل ملائکہ۔ یہ مٹی دیکھو یار، یہ مٹی دیکھو، یہ جیسے پتھر کو پیسا ہوتا ہے نا، مٹی بھی ویسی ہے۔ یہاں پہ جو کفار کا لشکر تھا نا، وہ اس پوزیشن پہ تھا۔ یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے، یہ اس پہاڑ کے اوپر نا، اس پہاڑ کے اوپر تھا کفار کا لشکر نا، اس پہاڑ کے اوپر تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس جگہ آپ کا خیمہ تھا، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تھا۔ اور یہ جو درمیان والا جگہ ہے، یہ والی جو جگہ ہے، یہاں پر یہ جو جگہ ہے، یہاں پر جنگ لڑی گئی اس ٹائم۔ یہ بستی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بستی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ سارے ان کے گھر ہیں۔ اور آپ یہ باغ کھجوروں کے آپ کو پہلے بھی دکھائے ہیں، اب تو مدینہ میں اس طرح کے باغ آپ بہت دیکھیں گے آگے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ سب سے پہلے پڑھ لیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سرکار کے گھر جا رہے ہیں، اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ تو انشاءاللہ اس سفر میں درود شریف پڑھتے جائیں گے اور اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتے ہوئے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم وہاں پہ پہنچیں گے، کیونکہ یہاں سے ہمیں بس لے کر جائے گی، جہاں پہ یہ ہوٹل میں رہ رہا ہوں انہی کی بس ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں 5 سے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بھی لگ سکتے تو وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اور راستے میں ہمارا اسٹے ایک بدر کے مقام پر بھی ہوگا، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بیگ وغیرہ سارا کچھ میں نیچے لے کر آ گیا ہوں، تو اللہ ہمارا سفر خیر و عافیت سے کروائے، خیر و خیریت سے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جس میں سرکار ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ تو درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سفر ہمیں کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ابھی جا کے بس میں بیٹھ کر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم سفر یہاں سے مکہ سے نکلنے کے لگے ہیں۔ اور آج میرے لیے ایک بہت بڑے خوشی کا عالم ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، جس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ A few moments later. الحمدللہ ہم یہاں سے نکل چکے ہیں مکہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے گھر میں خیر و خیریت سے لے جائے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو انفارمیشن دے رہے تھے ایک بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ڈیلی 150 بس نکلتی ہے اس سائڈ پہ، مدینہ والی سائڈ پہ نا۔ تو انشاءاللہ ایک دو جگہ اسٹے بھی کریں گے، تو وہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور دل کی کیفیت مت پوچھیں، بہت دعاؤں کے بعد محبوب کا دیدار ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ یہ ہیں مکہ کی پہاڑیاں،
جن کو سر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر مدینے والوں نے ان کا جس طریقے سے استقبال کیا، جس طریقے سے بھائی چارہ دکھایا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ کتنے خشک پہاڑ، کتنے بڑے پہاڑوں سے اترتے ہوئے قافلہ لے کر گئے۔ یہ پہاڑ دیکھیں، خشک پہاڑ ہے، ماشاء اللہ۔ اس سرزمین پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، فلاح کی طرف بتاتے رہے لوگ، فلاح کی طرف۔ آج یہاں پہ عالم اسلام کی رونق ہے، عالم اسلام کی آج رونق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب بھی مدینہ کی طرف جائیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی بات، کیونکہ رب خود درود بھیجتا ہے ہمارے محبوب کے اوپر، تو ہمیں بھی درود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی ذات کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی یہ سفر جو ہے یہ درود کے ساتھ ہی سفر اپنا کریں، درود شریف پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا یہاں پہ کچھ گرین فیلڈز ہیں اس سائٹ پہ نا، آئی تھنک سو کہ پلاٹنگ یہاں پہ کی ہوئی ہے، یا یہاں پہ کوئی ایونٹ ہوتے ہوں گے، آئی تھنک سو، یہ مجھے لگ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا ان پہاڑوں کے آگے جو ہے نا یہاں پہ ہے تھوڑی گرینری، ادروائز بالکل ہی خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک جگہ ہے۔ جیسا کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ جن پہاڑوں کے یا جن زمین کے نیچے معدنیات ہوتی ہیں نا، وہاں پہ وہ گرینری، ٹریز، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آئی تھنک سو کہ یہی ریزن ہے شاید یہاں پہ بھی گرینری زیادہ نہیں ہے، ان پہاڑوں میں معدنیات ہوں، اور ڈیفینیٹلی ہوں گی بھی صحیح، اور بٹ یہاں پہ کچھ ایریا نظر آ رہا ہے مجھے، یہاں پہ گرینری ہے تھوڑی سی، یہاں پہ پانی وغیرہ لگاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوں گے، تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ہے گرینری نا، یہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ریوڑ ہے اور اونٹ چل رہے ہیں اس سائڈ پہ نا۔ یہ گرینری شاید اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں، خانہ بدوش لوگوں کو رہنے کے لیے یہاں پہ جو ریوڑ چرانے کے لیے، بکریاں اپنی چرانے کے لیے، تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی گرینری کرتے ہیں تاکہ ان کے جانور پلتے رہیں۔ تو دیٹس وائی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کافی اس سائڈ پہ گرینری اس وجہ سے بھی ہے۔ ابھی پیچھے ریوڑ تھے بھیڑوں کے، اور اسی پوزیشن پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی بھیڑوں کے اور جانوروں کے ریوڑ ہے یہاں پہ نا، اس پوزیشن پہ
یہ آگے یہ آ رہی ہے، یہ دیکھیں آگے اس پوزیشن پہ کافی ساری بھیڑ بکریاں میں نے ابھی دیکھی ہیں. تو یہ ریوڑ چراتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ سبزہ جھاڑی جڑی بوٹیاں تھوڑی بہت اگاتے ہیں تاکہ ان جانوروں کا پیٹ پلتا رہے. دیٹس وائی، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ بھی ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ سارا کچھ ریوڑ وغیرہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ گرو کرتے ہیں. یہاں پہ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ پہاڑ تھوڑے سے نا وہ سخت نہیں ہیں، بھربھرے جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگ یہ دیکھیں کیمپ لگا کے رہ رہے ہیں. شاید کہ یہاں پہ وہ بنے ہوئے ہیں جس طرح سے ریوڑ کی رہنے کے لیے جگہ پہاڑ لگی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. شاید وہ بکری یہاں پہ بکریاں چراتے ہیں نا لوگ زیادہ تر، تو وہ چیزیں ہیں اس سائڈ پہ. یہ دیکھو مجھے کہیں کہیں پہ نظر آ رہے ہیں اور جانور بھی نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں پہ. یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ٹائپ نظر آ رہی ہے، تو یہ ساتھ رہے وہ رات کے ٹائم یہاں پہ سوتے ہوں گے، کھانا وغیرہ یہ چیزیں یہاں پہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ریوڑ ہی ہیں، ریوڑ سارے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے. یہ جو کیمپس ہیں یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. یہاں پہ ریوڑ ہیں بکریوں کے، اونٹوں کے، بھیڑوں کے، دمبے جو ہوتے ہیں ان کے. یہ مکہ کے قریب ہے نا یہ تھوڑا سا، تو یہ دیکھیں سارا ایریا میں پہاڑ وہ خشک ہیں، لیکن پہاڑوں کا پانی کیونکہ وہاں سے نیچے آتا ہوگا اس پوائنٹ پہ اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہے گرینری. اس وجہ سے یہاں پہ بہت بڑے بڑے ریوڑ ہیں. اور یہاں پہ بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھا، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، کافی جانور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتے ہیں پہاڑوں کے دوسری سائڈ پہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی ہوں اس طرح کے کھیت میدان، اور راستے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر جاتے ہیں، یہ چرا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور ٹینک جا رہے ہیں آئل کے. دیکھیں ماشاء اللہ، زبردست. آئی تھنک سو کہ یہاں پہ نا کچھ حدود بھی جس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے، ٹائر وغیرہ کافی پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اس کو زوم کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ سارے جانور بنے ہوئے ہیں. یہ اونٹ بھیڑ بکریاں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس پوزیشن پہ. اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ یہ بکریاں ہیں اس پوزیشن پہ. یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بکریاں یہاں پہ. جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئی. اچھا جی، ہم نا تھوڑی دیر تک تقریباً 1 hour 36 منٹ میں بدر کے مقام پر بھی رکیں گے. تو میں نے اس کا میپ نکالا ہے، تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس ٹائم ہم کس پوزیشن پہ ہیں. یہ پوزیشن ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس میپ میں سارا کچھ آ. ایک منٹ، اس میپ میں نا یہ سارا کچھ آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا جدہ سے گزرنے کے بعد آگے یہ سارا ہم جاتے ہیں اس پوزیشن پہ. پھر آگے ہم اس طرف مدینہ آئیں گے. یہ مدینہ کی پلیس ہے. یہاں پہ یہ بدر کا مقام ہے جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی. تو وہاں پہ لوگ رکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم روکیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں القدیمان یہاں پہ صابر الجیفا اور اس سے الحرام. اور یہ پوائنٹ ہیں یہاں سے گاڑی جا رہی ہے. پھر آئے گی یہاں پہ النصف. اس طریقے سے 110 کلومیٹر پڑا ہے وہ بھی. یہ ایریاز
hours later. یہاں پہ اسٹے ہے آئی تھنک سو کہ 15 سے 20 منٹ کا ہوگا، کیونکہ ہم وہاں سے چلے تھے تقریباً اس ٹائم تھا 8 سوا 8 کا. اور یہاں پہ اس وجہ سے روکتے ہیں کہ جس نے ناشتہ کرنا ہو وہ ناشتہ کر لے، اور جس نے بیسیکلی واش روم جانا ہے وہاں پہ چلا جائے. تو یہ ایریا ہے سارا، یہاں پہ پیٹرول وغیرہ بھی ڈلواتے ہیں. یہ یہاں پہ شاپس ہیں، یہاں پہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو، شاورما مل جاتا ہے، برگر مل جاتا ہے، دوسری چیزیں. یہاں پہ یہ بقالہ ہے، بقالہ پہ آپ کو پتہ ہے کھانے کی چیزیں ملتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی، تو وہ بھی ہے. مسجد ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو تو یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سارا پروسیس ہے جو کہ انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو یہاں سے دیکھتے ہیں بروسٹ میں کوئی چیز یار کھا لیں، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ آگے سفر بہت بڑا ہے، تو اگر کچھ اچھا کھانے کو ملتا ہے تو لے لیتے ہیں یہاں سے. لیکن ریٹ دیکھتے ہیں ہائی ہیں کس طرح کے ہیں. پہ اردو بھی جانتے ہیں یہ بھائی میں نے کہا اردو میں نے ان سے پوچھ لوں سارا. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہم نے کیا ہے برگر. یہ مینیو ان کے لگے ہوئے ہیں اور یہ سارا ان کو یہاں پہ ہے سسٹم. تو آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہو، دیسی فوڈ کھانا ہو، جوسز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں پانی وغیرہ، بوٹلز، جوس، شیک، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں. مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا یار چلو تھوڑا بہت کچھ کھا لیتے ہیں، باقی جا کے تو مدینہ سرکار کے در پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہیں پہ جا کے کچھ نہ کچھ کھائیں گے اور سرکار کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. بڑی چاہتوں، بڑی رونے کے بعد محبوب نے بلا لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو اس فل ویران جگہ میں اس کیفے پہ یہ ہمیں فوڈ ملا ہے، 7 ٹھنڈی بوٹل اور برگر. ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں کس طرح کا ہے اس کا ٹیسٹ. یہ ہے سمپل پیٹی برگر، اس کو کھا کے دیکھتے ہیں. مزیدار ہے یہ یار. ادھر گاڑی روکو، پیٹرول یہاں سے بھرواؤ، یہاں پہ کھانا کھاؤ اور پھر سکون سے نکلو. ٹھنڈی بوتل اور ڈیلیشیس برگر، دیٹس اٹ اینڈ دا پلیس ہیئر. یہ ہے ہوٹل بھائی جہاں سے سب کچھ ملے گا. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے دیکھ لیں، یہ پورا ہال ہے. یہاں پہ بیٹھے سے بیٹھے سوئے لیٹے. تو ابھی ہم چل چکے ہیں آفٹر 30 منٹ اسٹے. ابھی ہم جائیں گے بدر اسٹے کریں گے. یہ ایک بدر سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہے. اور اب جو نیکسٹ اسٹے ہوگا وہ بدر کی ہوگی. تو یہاں اس ویران ایریا میں یہاں پہ کیفیز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ایکچولی مین جو موٹر وے ہے وہاں سے اتر کے یہ سائڈ پہ آتے ہیں تھوڑا سا نا. تو یہاں پہ یہ کیفیز وغیرہ ہیں اور یہاں پہ آپ کو کھانے کی سب چیزیں مل جاتی ہیں. باقی آپ دیکھیں یہ میدانی علاقے، پورے میدان ہی میدان، دور دور تک کوئی آبادی کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن ایک اسپیسیفک پلیسز ہیں جہاں پہ پاپولیشن ہے سعودی عربیہ کی نا. باقی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ خانہ بدوش ٹائپ بھی یعنی چیزیں، یہاں پہ ان کے جانور ہوتے ہیں، وہ چر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے وغیرہ چرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ اسٹے ایریا ہے موٹر وے کے قریب. یہاں پر ابھی ہم رکے ہیں. یہاں پہ فاسٹ فوڈ بھی ہے، دیسی فوڈ بھی کھانے کو مل جاتی ہے. باقی مسجد ہے، پیٹرول پمپ ہے، سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اویلیبل ہوتا ہے وہ ہے. اگر آپ کی گاڑی خراب ہوگی ہے تو وہاں پہ مکینکس ہیں سیٹ کرنے والے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہے کہ اگر مسافر جب آ کے یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم بدر پہنچیں گے. اور بدر کے مقام پر انشاءاللہ پھر دکھاؤں گا. وہاں پہ ایک بلسان جسے کہتے ہیں نا، ایک پودا ہوتا ہے بلسان، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام نا زخمی تھے. اب جب صحابہ کرام زخمی ہوئے تو ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ پہاڑوں کے اوپر جاؤ اور وہاں پہ ایک پودا ہوگا بلسان، اس کا رس نکال کر لے آئے. جب وہ لے کر آئے صحابہ کرام وہ رس، تو وہ آپ نے فرمایا کہ ان جو زخمی ہوئے ہیں صحابہ کرام پانی کے اندر ڈال کے پلایا
تو جب وہ پیا انہوں نے وہ پانی بلسان جو پلانٹ ہے اس کا رس نکالتے ہیں بیسیکلی، تو وہ جب پلایا گیا تو ان کے زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ تو آج بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو بلسان کا رس ہوتا ہے اس کو آپ کئی بیماریوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ کینسر ہو گیا، ڈائبٹس ہو گئی، یا پیوبرٹی نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی کوئی جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بہت سی بیماریوں کے لیے ہے۔ تو وہ پلانٹ بھی دیکھیں گے بدر کے مقام پر، اور وہ پلانٹ ہیں ہی بدر کے مقام پر نا، تو اس کی پرائس ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ لوگ بیچتے ہیں 120 ریال کا، 80 ریال، 70 ریال، بس آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے صحیح ملے گا، کیونکہ کمپنیز ڈیزائن کرتی ہیں، ہر ایک اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے ڈیزائن کرنے کا۔ تو یہ دیکھیں یہ والی ایریا ہے ماشاءاللہ، یہ سارا کا سارا صحرا کا ایریا ہے۔ یہ دیکھیں جہاں تک نظر جا رہی ہے یار، کچھ پودے ہیں یہاں پہ جیسے ککر وغیرہ نہیں ہوتے، وہ درخت ہیں یہاں پہ، باقی یہ دیکھو سارا جہاں تک نظر جا رہی ہے نا، سارا کا سارا صحرا ہی صحرا ہے۔ یہ دیکھو یہ ہے، میں آئی تھنک سو کہ ہوگا اچھا خاصا ڈسٹینس ہوگا، 60-70 کلومیٹر شاید، لیکن یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ یہ تو بہت بڑا صحرا، بہت بڑا صحرائی ایریا ہے، امیزنگ یار۔ اس طرح پاکستان کے چولستان ڈیزرٹ ہے، یہ بھی ویسے ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا میدانی ہے لگ رہا ہے نا، وہاں پہ تھوڑے سے ٹیلے بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے، لیکن یہاں پہ بالکل اسٹریٹ ہے، کہیں کہیں پہ ٹیلے آتے ہیں، بٹ ایک بہت بڑا ایریا دکھ رہا ہے نا۔ اچھا اس میں ایک اور چیز جو مجھے لگ رہی ہے نا، اس کے اوپر بجری ٹائپ اور اس ٹائپ کی چیزیں اوپر ڈالی ہوئی ہیں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ شاید سڑک بننے کے دوران یا استعمال کیے ہوں گے یا ویسے ڈالتے ہوں گے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ جب یہ آ جاتا ہے تو شاید مٹی اڑتی نہیں ہے، تو روڈ کے اوپر مٹی نہیں آتی، تو یہ ایک ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے جو یہ یوز کر رہے ہوں یہاں پہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ کو بلیک تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بجری ٹائپ چیز اوپر ڈلی ہوئی ہے، یا تو یہ روڈ بننے کے ٹائم ڈالتے رہے ہیں، یا پھر یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے تاکہ یہ مٹی اڑ کے روڈ کے اوپر نہ آئے اور سب کچھ کلیئر دکھے ویژن، کیونکہ سم ٹائم جب گرمیوں کے اندر بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ ایک بگولا ٹائپ جو ہوا کے بگولا ہوتا ہے وہ بنتے ہیں، اور اس میں پھر چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا گرین فیلڈ ہیں یہ سارے، یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی گرینری، یہ اپنی سوچ ہے یار، بہت زیادہ گرینری ہے اس صحرا میں، کیونکہ یہ ہے دسمبر، جنوری اور فروری، یہ جو 3 منتھ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ گرو کرتے ہیں۔ گرمیوں میں تو یہاں کچھ نہیں گرو کرتا، لیکن ابھی یہ گھاس ہے گرین کلر کا چھوٹا چھوٹا گرو کر رہا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اپنے محبوب کے پاس سے آ رہے ہیں، تو درود شریف آپ لوگ بھی پڑھتے جائیں جب بھی جائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ An hour later. بدر کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی اس کا سٹی ہے یا بائی پاس ہے، یہ بائی پاس روڈ ہے جہاں سے ہم ابھی کراس کر رہے ہیں، یہ بدر کا مقام ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بدر کے مقام پر یہ سٹے کروائیں گے، آئی تھنک سو کہ 20 منٹ کا ہوگا یا 30 منٹ کا ہوگا یہاں پہ نا۔ یہاں پہ کھجوروں کے باغ بھی ہیں، یہ دیکھیں اس پہ یہ ہے بدر کا مقام جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی، تو وہ ابھی وہاں پہ روکیں گے آگے جا کے نا۔ کسی کے در اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ
मक्का मुकरमा से हम चले थे, मदीना की तरफ सफ़र किया और उसी दौरान आज हम मदीना की ज़ियारत बदर शरीफ भी पहुंच चुके हैं। और ये बदर शरीफ का वो मकाम है जहां इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर लड़ी गई थी। और अब हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अरीस, यहाँ पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मकाम पे खैमा लगाया था। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले हम जाएंगे शहादाए बदर के मज़ारात पे, वहाँ पे हाजिरी करेंगे, दुआ करेंगे। उसके बाद हम जामिया मस्जिद अरीश में आएंगे, यहाँ पे नमाज भी पढ़ेंगे, फिर हम अपने मदीना की तरफ हमारा सफर रवाना होगा। ये पहली हमारी ज़ियारत बदर शरीफ की जो हम करेंगे। और मस्जिद अरीश में भी जाएंगे, यहाँ पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। इसी मकाम पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मकबरा शुहदाए बदर, मकबरा शुहदाए बदर की तरफ अब हम जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मकबरा जितने दोस्त भी हैं सारे काफिले के साथ चलेंगे, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे चलेंगे इंशाअल्लाह। टाइम भी नहीं लगेगा और ज़ियारत भी मुकम्मल होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो अभी यहाँ पे दुआए खैर करते हैं शुहदाए बदर के लिए। तो ये मकाम है, अभी जाके अब विज़िट करते हैं इंशाअल्लाह। तो अभी हम जिस मकाम पे हैं ये जंग बदर का मकाम है, जो 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा कराम मौजूद थे और आगे हज़ारों का लश्कर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन ने उनके साथ लड़ाई की, और लड़ाई किस वजह से थी कि मक्का के जो लोग थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो उस पर फर्स्ट इस्लाम की जंग हुई थी और जंग बदर उसको कहते हैं। ये जंग बदर के शुहदा की कब्रें यहाँ पर, और इस जंग में 14 जो सहाबा कराम थे वो शहीद हुए थे। उनके नेम भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इस लोकेशन को देखें ना तो चारों तरफ से पहाड़ हैं। ये जंग बदर का ऐसा मकाम है, ये देखें इस साइड से भी पहाड़ हैं, ये सारी साइडों से पहाड़ हैं। ये देखें आज तो यहाँ पे मकान बने हुए। अगर मैं इस लुक को दिखाता हूँ, अगर आगे आपको फ्रंट लुक दिखाऊँ तो इस साइड से भी पहाड़ है, यानी चारों साइडों से यहाँ पे पहाड़ हैं। ये देखें यहाँ पे भी इस साइड से भी पहाड़ है और ये इस साइड पे भी सारे पहाड़। मतलब कि ये एक ऐसा मकाम था जहाँ पे महासरा, जहाँ पे एक जगह डिसाइड हुई कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम कुफार से जंग करेंगे। ये 14 लोग थे जो जंग बदर में शहीद हुए। ये 14 शहीद हुए जंग बदर में। ये इनके नेम यहाँ पे सहाबा कराम। अल्लाह इन पर करोड़ों अता फरमाए।
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اور اگر آپ کو فرنٹ پہ دکھاؤں تو اس سائڈ پہ کھجوروں کا ایک باغ بھی لگا ہوا ہے جو کہ آلریڈی بس جیسے گھومتی آئی تھی, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا. اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اذانیں آ رہی ہیں تو ابھی ادھر نماز بھی پڑھیں گے بیٹھ میں. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ, وہ 21 دن کا سفر تھا. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لو کہ ہم مکہ سے چلے ہیں اور مدینے تک اتنے بڑے پہاڑ, اتنے بڑے بڑے ٹیلے, اتنے ریتلے میدان, صحرائی میدان, سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت برداشت کی, کتنے جنگیں لڑیں, اسلام تب ہم تک پہنچا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسلام ہمارے پاس ایسے آ گیا, بلکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. یہ دیکھیں یہ باغ ہے کھجور کا, یہ دیکھیں یہ بدر کا مقام ہے اور یہاں پہ شہداء کے مزار پہ ہم نے حاضری کی. یہ غزوہ بدر کے وہ شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ حضور سید دو عالم کے ساتھ مل کے لڑی تھی, اور انہی کے احسانات کی وجہ سے آج ہم دیکھیں گھوم رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی برکت سے اسلام کا بول بالا ہوا. بے شک. اور اب ہم پہنچیں گے مسجد عریش میں, جہاں پہ حضور نے اپنا خیمہ لگایا تھا, مسجد حریش, اور اسی کے ساتھ مقام بدر ہے جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی. اسی جگہ پہ ہم جائیں گے اور مسجد میں نوافل بھی ادا کریں گے, اور وہاں پہ ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا, یہ ہے مسجد عریش. یہ دیکھیں مسجد عریش, جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے ٹائم اپنا خیمہ لگایا تھا. اس جگہ وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی ہے, اور ابھی جا کر ہم اس یہاں پہ نماز بھی پڑھیں گے. اذان آ رہی ہے الحمدللہ, تو وضو کرتے ہیں اور پہلے نماز پڑھتے ہیں. میل کے اس سائڈ پہ ہیں, وضو کی جگہ جو میل کی ہے وہ اس سائڈ پہ ہے, اس پوزیشن پہ, اور لیڈیز کی اپوزٹ سائڈ پہ ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنگ بدر جہاں پہ ہوئی, یا جنگ بدر کی جو شہداء کی قبریں ہیں, نبی پاک نے خیمہ لگایا, اس کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے مسجد عریش اندر سے دکھاؤں آپ کو. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مسجد عریش ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت قربانیاں دیں, اور تب جا کر ہمیں دین اسلام ملا ہے. بہت مشقت کی یہاں پہ مکہ میں, ان ایریاز میں. ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے جہاں پہ بیسیکلی جنگ بدر ہوئی تھی, اور وہ پہاڑ بھی دیکھیں گے جہاں پر فرشتے اترے تھے, اور وہ پہاڑ ریت ہو گیا تھا. یہاں سے دیکھو یہ ہے مسجد کا ایریا. یہاں سے یہ دیکھیں مسجد, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خیمہ لگائے بیٹھے تھے, اور ادھر یہ میدان جنگ تھا سارا. یہ سارا میدان جنگ تھا, یہ سارا میدان جنگ تھا. یہ دیکھیں یہ سارا میدان جنگ تھا ہر سائڈ پہ. یہ دیکھیں پورا, جہاں پر 313 کا مقابلہ کتنے کے ساتھ تھا, جہاں پہ 313 کا مقابلہ ہزاروں کفار کے لشکر سے تھا, اور فتح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی جنگ میں. یہ دیکھیں اتنا بڑا میدان. یہاں پہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہیں صحیح فرمائی,
اور اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے اور ایسے قافلوں کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے. جب شہادت کی باری آئے، جب جہاد کا ٹائم آئے تو ہمارے دلوں میں جہاد کی تڑپ بھی ہو، تڑپ بھی ہو، اور جہاد میں حصہ لینے کا جذبہ بھی ہو. اللہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمیں تڑپ پیدا کرے. 1.5 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے لیکن ہماری امت خاموش ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا، یہ اس گھٹیا کمینے ابو جہل کی ہے جس نے یہاں پہ گڑھا کھودا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گریں گے، اور خود گر کر تباہ ہوا تھا. اور پھر یہاں پہ کفار جو مارے گئے تھے ان کی بوٹیاں کر کے اسی گڑھے کے اندر ڈال کے اس کو پتھروں سے فل کر دیا تھا. تو یہ وہ جگہ جہاں پہ بہت سے حاجی آ کے یہاں پہ پتھر بھی مارتے ہیں. یہاں پہ جو کفار کا لشکر تھا نا، وہ اس پوزیشن پہ تھا. یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے، یہ اس پہاڑ کے اوپر نا، اس پہاڑ کے اوپر تھا کفار کا لشکر نا، اس پہاڑ کے اوپر تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس جگہ آپ کا خیمہ تھا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تھا. اور یہ جو درمیان والا جگہ ہے، یہ والی جو جگہ ہے، یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہاں پر جنگ لڑی گئی اس ٹائم. تو یہ ہے پوری ہسٹری. کفار اس سائڈ پہ تھے، مسلمان 313 اس سائڈ پہ تھے. اور پیچھے جو پہاڑ ہے جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، جہاں پہ ملائکہ جب اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ جنگ میں فتح ہوئی تھی. تو ابھی ہم جا رہے ہیں جبل ملائکہ کی طرف. یہ وہ مقام ہے جب جنگ بدر ہو رہی تھی. ایک طرف 313 کا لشکر تھا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ یہ بات یاد بھی، آپ بھی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ اپنے بندوں کو میرے رب کی ذات کبھی تنہا نہیں چھوڑتی. اور وہ بھی کیا، جب ہمارے محبوب اس میں موجود تھے تو کیا اللہ تعالیٰ ان 313 کو تنہا چھوڑ دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آسمان سے اتارا مدد کے لیے. اور جب ملائکہ اس پہاڑ کے اوپر اترے جس پہاڑ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں، تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ چاروں طرف پتھریلے، اتنے سخت پتھریلے پہاڑ کہ آپ کی سوچ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ ان پہاڑوں میں ایک ریت کا پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نشانیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں زمین پر دی ہیں کہ میری ذات اس زمین پر، میری ذات ایگزسٹ کرتی ہے. جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اب وہ جو پہاڑ ہے وہ بالکل جب فرشتے وہاں پر اترے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. مطلب کہ اگر آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سب کو لے کر آئے تو آپ جا کر اس مٹی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ مٹی عام مٹی کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ سعودیہ کی مٹی ہے یا بر صغیر کی جس طرح سے مٹی ہے اس طرح کی نہیں ہے. بلکہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب ایک پتھر کو پیسا جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح کی مٹی بنتی ہے تو وہ اس طرح کی ہے. وہ نہ تو ایک تو وہ اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اگر لگاتے ہیں یا جسم پہ لگتی ہے تو بالکل چمٹ جاتی ہے، بلکہ وہ اتر جاتی ہے. یعنی وہ اس طرح کی مٹی ہے کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر اللہ کا ایک کرشمہ ہوا، یہاں پر ایک معجزہ ہوا. اور جنگ بدر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے اور بیسیکلی وہ محبوب کی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے وہاں پہ اترے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر میں ہمیں فتح نصیب ہوئی. اور ابھی جا کر دیکھتے ہیں. اور یہ وہ ایریا ہے سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ کافی پاپولیشن بھی ہے. اب تو چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اور ان پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آئے لوگوں، میں اور میرے فرشتے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم لوگ بھی درود بھیجا کرو. آئیں مل کر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ہے وہ پہاڑی سامنے لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں، تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ادھر یہ آگے ہم اس جبل ملائکہ پہ آ گئے. یہ دیکھیں، یہ پہاڑ دیکھیں پتھریلے، اور یہ دیکھیں ریت کا ٹیلا. اللہ اکبر، اللہ کی تجلی ہے اس کے اوپر، تجلی. تو ابھی اترتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے جبل ملائکہ. اس مٹی کو دیکھیں یار، اس مٹی میں
اور ہی چیز ہے. یہاں میں اوپر چل رہا ہوں نا, یہ مٹی واقعی جو پتھر ہوتے ہیں نا, جب پتھروں کو جب پیسا جاتا ہے تو واقعی وہ اس طرح کی مٹی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ مٹی اس چیز کا ثبوت ہے, یہ مٹی اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ واقعی یہ پتھروں سے پگھل کر ہوئی ہے مٹی. تو ابھی ہم اوپر ٹیلے پر جا رہے ہیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اوپر ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. مٹی گرم ہے لیکن برداشت کر لیں گے انشاءاللہ. ایسی بھی گرم نہیں ہے کہ پاؤں کو جلا دے. آپ نیچے ویسے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ دیکھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا سا رک جائیں پھر آگے چلیں, کیونکہ مٹی اوپر والی گرم ہے, نیچے ٹھنڈی مٹی ہے نا. جیسے آپ چلتے ہیں جب پاؤں گرم ہونا شروع ہو جائیں پھر آپ رک جائیں, پھر آگے چلیں, پھر آپ رک جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ یہ دیکھیں اس سائڈ پہ پورے یہ پہاڑ ہیں بالکل پتھریلے, یہ بالکل پتھریلے پہاڑ ہیں, اور یہ پورا مٹی کا پہاڑ ہے واقعی. یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی علی سیدنا محمد وبارک. پورے کا پورا پہاڑ, پورے کا پورا پہاڑ جو ہے, پورے کا پورا پہاڑ مٹی ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ بدر کا میدانی علاقہ ہے سارا, جہاں پہ آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں, اور سائڈوں پہ یہ سارے پہاڑ, اور ایک پہاڑ پہ ہم چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ فل اوپر جائیں گے انشاءاللہ, اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. وہ اوپر گئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اوپر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ عمومی طور پر نا صبح کے ٹائم آنا چاہیے یا پھر مغرب کے ٹائم, کیونکہ نیچے کی جو مٹی ہے نا وہ بہت گرم ہے, اتنی زیادہ گرم ہے نا. تو یہ اگر ہم آئیں گے صبح کے ٹائم تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ دیکھیں یہ سارا ایریا ہے, اور ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر, آ رہے ہیں, بلا رہے ہیں ہمیں. اللہ یہ یہاں سے جاتے ہیں. یہ مٹی دیکھو یار, یہ مٹی دیکھو, یہ جیسے پتھر کو پیسا ہوتا ہے نا, مٹی بھی ویسی ہے. ایسے نہیں, مٹی بالکل ویسا ہے جیسے پتھر پیستے ہیں. اللہ پہ دیکھیں یہ دوسری سائڈ پہ پتھریلے پہاڑ ہیں. اللہ کی رحمت چیک کرو یار, ایک سائڈ پہ اتنے پتھر کے بندہ چل بھی نہ پائے. یہ دیکھو, اور وہاں پر ہم جوتے اتار کے جا رہے تھے. اوئے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے پیارے محبوب انہی پہاڑوں سے 21 دن کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان پہاڑوں کی سختی, گرمی کا موسم, دھوپ کی تپش, اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنی بڑی آزمائش. اللہ اکبر اللہ اکبر. دین اسلام کی خاطر اللہ اکبر.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کھجوروں کا باغ مدینہ میں، کیونکہ ہم قریب پہنچنے والے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر پڑا ہے، تو یہاں سے باغ سٹارٹ ہو گیا. یہ دیکھو، یہ کھجوروں کا باغ ہے. پہلا کھجوروں کا باغ یہاں پہ اس سائڈ پہ نظر آتا ہے. پہلے ہم نے بدر کے مقام پر ایک کھجوروں کا باغ دیکھا تھا، اور ایک یہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی آگے باغ آئیں گے کھجوروں کے. یہ ہے وادی ہمرا. یہ دیکھیں اس کو ذرا، پیچھے بھی کھجوروں کا جو باغ تھا وہ وادی ہمرا میں تھا. آگے بھی ابھی باغ آئیں گے اور بھی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ماشاء اللہ. دیکھیں سفید اونٹ بھی ہیں یہاں پہ، اور دوسرے اونٹ بھی چل رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں یہ اونٹ چل رہے تھے ابھی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بستی حضرت ابو ذر غفاری رضی یہ اللہ تعالیٰ بستی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سارے ان کے گھر ہیں. اور آپ کے قبیلے والے لوگ یہاں پہ رہتے تھے، یہ سارا ان کے گھر ہیں. اللہ اکبر. یہ بستی حضرت ابو ذر غفاری والے. حضرت ابو ذر غفاری کی بستی سے پورے گھر آباد ہوئی تھی. ماشاء اس اللہ، پاس بھی موجود ہے، تھوڑے سے گھر ہے اس پاس بھی ان پہ، ماشاء اس پاس بھی زیادہ ہیں ان پہ. ماشاء اللہ. پہاڑوں کے اندر گھر، پتھروں سے بنے ہوئے گھر، پتھروں سے بنے ہوئے گھر ہیں. یہ پتھروں سے بنے ہوئے گھر. اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پہاڑوں کے پاس ہے. اللہ اکبر. آگے جہاں پہ ہم رکیں گے وہ آب شفا ہے. آب شفا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک ڈالا تھا، تو ہر بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے. آب شفا پہ اب ہم رکیں گے. وہاں سے پانی پیتے بھی ہیں لوگ، ہم پانی بھریں گے، پیئیں گے انشاءاللہ وہاں پہ. ابھی جو بتا رہے ہیں اللہ اکبر. یہ باغ کھجوروں کے آپ کو پہلے بھی دکھائے ہیں. اب تو مدینہ میں اس طرح کے باغ آپ بہت دیکھیں گے، آگے بھی آ رہے ہیں باغ نا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شفا پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم پانی بھر لیں گے. بوتل اٹھا لیتے ہیں، تو یہاں سے ہم پانی بھریں گے آب شفا چشمے سے، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک ڈالا تھا اور شفا کے لیے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہر بیماری کے لیے علاج ہوتا ہے اس کا نا. تو ابھی اترتے ہیں نیچے اور پانی بھر کے آتے ہیں. بوتل اوپر میرے بیگ میں پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. یہاں پہ لوگ رکتے ہیں، ابھی ہماری بس بھی رکی ہے. یہاں پہ کین بیچنے والے بھی ہیں. تو یہ آب شفا ہے، چشمہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران یہاں سے جا رہے تھے. یہاں پہ لاب آپ نے ایڈ کیا تھا. یہ ہے چشمہ آب شفا. آج سے ہزاروں سال پہلے چشمے ہی ہوتے تھے پانی پینے کے لیے، اور آج بھی لوگ یہیں سے فیض یاب ہو رہے ہیں. یہ سارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہے سب کچھ. آج لوگوں کا اتنا بڑا رش.
یہ دیکھیں یہ ہے کنواں, اوپر سے اس کو ڈانپ دیا ہے. یہ ہے کنواں, یہ ڈائریکٹ اس میں پانی پہلے دیکھتا تھا لیکن اسے اوپر سے ڈانپ دیا ہے انہوں نے نا آج کل. شاید کوئی ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سیفٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پانی ہے اس میں کچھ. ہاں یہ دیکھو اللہ اکبر, اوپر لوگ لکھ جاتے ہیں, اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ سب. الحمدللہ چشمے کا پانی ابھی پیا ہے اور پھر ابھی ہم سوار ہو چکے ہیں مدینہ کی طرف. اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ جو ہوگا وہ مدینہ شریف ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور چھٹا کھڑے ہیں اسکرین کر دو پڑے. یہ سٹی ہے مسجد, یہ سٹی نیم لکھا ہوا ہے. یہاں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. الحمدللہ ہم مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. جسٹ 4-5 کلومیٹر ہی دور ہیں. اور درود شریف پڑھتے رہیں. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. A few moments later. الحمدللہ محبوب کے در پہ جا رہے ہیں. سامان ہوٹل میں رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں قریب آ چکے ہیں, بالکل ہی پاس.
اور انشاءاللہ ابھی پہنچتے ہیں محبوب کے در پہ، سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہت عوام ہوتی ہے یہاں پہ جو آتے ہیں یہاں پہ. یہ ہوٹل پاس بھی ہیں، تھوڑے سے آگے بھی ہیں. وہ چھتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چھتریاں نظر آ رہی ہیں. اس ٹائم تو بند ہو جاتی ہیں ڈیفینیٹلی، تھوڑی دیر بعد اوپن ہوں گی. اصل میں یہ دھوپ کے ٹائم اوپن ہوتی ہے. کل ہمیں صحیح دکھے گا یہاں سے. یہ دیکھیں یہاں سے یہ روڈ آتی ہیں، اس یہاں سے آتے ہیں. بس ابھی انٹر ہونے والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر. حدود میں انٹر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اس سائڈ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اسٹریٹ بنی ہوئی ہیں. اور سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. وہ سبز گنبد. اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ حضور کے قدموں میں أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. 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 أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے اور سرکار کو بوسہ دینے جا رہے ہیں. اور ہماری حاضری قبول کرے میرا محبوب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کبھی جاتے ہیں انشاءاللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو ابھی روزے پہ حاضری دینے کے لیے دوسری سائڈ سے جانا ہے. سیدنا محمد محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. اللهم صل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليكم يا عمر فاروق رضي الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. يا الله یا رسول اللہ السلام قبول کرا میرا اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تھوڑا چلتے جائیں نا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بیٹھا ہے اور یہاں پہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا An hour later. الحمدللہ یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ، کیونکہ آج سرکار کی قدم میں حاضری دے دی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو بھی لے آئے حضور کے در پہ اور حرم مبارک خانہ کعبہ اللہ آپ سب کو لے کر آئے. اور انشاءاللہ کل میں آپ کو مدینہ کی گلیاں دکھاؤں گا انشاءاللہ. اسٹریٹ میں جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں حسین بن علی اسٹریٹ، جس میں ابھی میں جا رہا ہوں. یہاں پہ اس سائڈ پہ یہ ہوٹلز بھی ہیں، نیچے مالز بھی ہیں اور یہ اسٹریٹ ہے. اس سے آگے جا کے نا اینڈ پہ جا کے اس سائڈ پہ آئے گا، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گا میوزیم.